بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، میسج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان حاضر ہے۔ فمحبت اللہ مشروطۃ بمحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی محبت مشروط ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی فقط لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کا انکار کر کے کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی پڑے گا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، حضور نبی دو عالم کی عظمت کو نہ مانے، تو اس کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کے لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور یقیناً ہم عالمین کا حصہ ہیں، اور ہمارے لیے بھی آج کے اس دور میں حضور رحمت ہیں، یعنی حضور رحیم ہیں، اور ان کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحم یعنی رحمت للعالمین محمد عربی کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے، اور صبح و شام درود پاک پڑھنا ہمارا وتیرہ بنا دے۔ یقین کیجئے کہ درود پاک پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں آرڈر اللہ دیتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی رحمت پر درود اور سلام اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ دوستو، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ جو طواف کرتے ہوئے درود شریف پڑھ رہا ہے، مینا میں ہے تو وہاں درود شریف پڑھ رہا ہے، قدم قدم پر درود پاک کا ورد اور وظیفہ کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ ایک دعا ہے، آپ یہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ سے آپ درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہیں، خیر تو ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ دراصل میں اپنے باپ کے ساتھ خراسان سے حج کے لیے نکلا، اور ہم جب کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا۔ میرا باپ بیمار ہوا تو میں نے اپنے باپ کو ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دی، دوائیوں کا اہتمام شروع کر دیا، جس طرح جو مناسب تھا اس وقت کے حوالے سے۔ کہتا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہوئے کہ شدت بیماری کی وجہ سے وہ مر گئے۔ جب وہ مرے تو میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھنے کے لیے میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا ان کا چہرہ گدھے کا سا ہو گیا ہے، چہرہ بگڑ چکا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ کہتا ہے کہ میں سائڈ پہ ہو کر مغموم حالت میں بیٹھ گیا اور اپنا سر زانوں میں گویا ڈال کے بیٹھ گیا کہ میرے باپ کا چہرہ اس طرح کا ہو گیا، اب میں کسی کو ہیلپ کے لیے بلاؤں تو کیسے بلاؤں، کسی کو مدد کے لیے پکاروں تو کیسے پکاروں۔ دوستو، یہاں رک کر کہنا چاہوں گا کہ آج کرونا وائرس جیسے بیماری سے ڈر ڈر کر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی اگر اسم اعظم ہے تو وہ درود پاک ہی ہے، کہ جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام حل ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم درود پاک سے بھی سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ تو آب حیات ہے، اور ایسا آب حیات ہے کہ کوئی اگر آب حیات پی بھی لے، یعنی کہ زندگی جینے کے لیے ایسا پانی ہو کہ اسے وہ پی لے اور وہ ہزاروں سال زندہ رہے، کھربوں اربوں سال زندہ رہے، قیامت تک زندہ بھی رہے، تو یہ زندگی گدلی زندگی ہے، یہ زندگی دھوکے والی زندگی ہے، یہ زندگی فریب کی زندگی ہے، یہ زندگی جھوٹ کی زندگی ہے، یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں 100 اونچ نیچ، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی مار پڑتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر درود پاک کا وظیفہ بنا لے ہر روز پڑھنا تو خدا کی قسم وہ زندگی ملے گی جس میں موت ہی نہیں، جس میں بے چینی ہی نہیں، جس میں صرف سکون ہی سکون ہے، کہ بندہ جنت جائے گا اور کبھی نہیں مرے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا، کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ لہذا درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں اور معمول بنا لیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے چہرے پہ کپڑا رکھ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، میں مغموم تھا، میں غم میں تھا، کہ اتنے میں مجھے اونگ آئی، میں نیند میں چلا گیا، مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا وہ ایک حسین و جمیل شخصیت، انتہائی خوبصورت شخصیت تشریف لائی،
اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے بس ایک نظر دیکھا، دیکھ کے کپڑا پھر رکھ دیا اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا آپ جا رہے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ نے میرے والد کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، ہٹا کر انہیں ایک نظر دیکھا، بس آپ کا دیکھنا تھا اور پھر آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم پریشان تھے نا؟ کہا ہاں۔ تمہارے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ تو اب یہ تمہارا والد ہر روز کی بنیاد پر 100 مرتبہ اور ایک روایت میں 300 مرتبہ یعنی کثرت کے ساتھ درود پاک مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ جب یہ مرنے لگا تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی۔ تو ہر اس بندے کی مدد اور فریاد کو میں پہنچتا ہوں جو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ تو میں آج مسئلہ حل کرنے آ گیا، بے سہارا کا سہارا جو ہوا، تو میں آیا اب تم کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے۔ تو ان بزرگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ حضور میں نے اپنے والد کو اتنا حسین و جمیل دیکھا، میں نے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا آپ کی وجہ سے ہماری مسئلے حل ہو گئے۔ تو حضور نے یہ وظیفہ بتا دیا کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا تو مرتے وقت اللہ رب العالمین اسے مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے گا۔ نبی رحمت پر درود پاک کے صدقے میں آج کرونا وائرس ہو یا دیگر جتنے بھی وائرسز ہو، جتنی بیماریاں ہوں، ہر بیماری پر درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری مصطفیٰ کے صدقے میں دور ہو جائے گی۔ یہی بات ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ ہماری آبروئیں، ہماری عزتیں تو حضور کے نام سے، مسلمان کی عزت وقار تو حضور کے در سے ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، گرباؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اگر ہم حضور کے در تک نہ پہنچے تو پھر ابو لہب تو ہمارا امام ہو سکتا ہے، ہم کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گا سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے دامن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اور دوسری طرف ہم کہیں ہم نے اسلام کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ دوستو ضروری ہے کہ دامن اسلام سے وابستہ رہیں اور مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ کریم ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔